وہ اچھلتی کودتی اور بلند آواز سے گنگناتی ہوئی اپنے تایا جی کے گھر میں داخل ہوئی، اپنی ہی مستیوں میں گم۔ اس کی نگاہ لان میں پودوں کو پانی دیتے حسن پر نہیں پڑی تھی، تبھی وہ مکنسی گیٹ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب حسن کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اوئے، کبھی میرا پیچھا بھی چھوڑ دیا کرو، نہا دھو کے میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو کسی ڈائن کی طرح۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہتا جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ کے قدم بھی ساختہ رکے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی، کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا پیچھا کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیاریاں پھلانگتی اس تک پہنچی۔ ابھی تو تم نے کہا تھا 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، مطلب میرے پیچھے ہی آئی ہو نا؟ وہ کندھے اچکا کر کہتا پودوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو پانی سے دھلنے کے باعث نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ میں اور تمہارے پیچھے آؤں؟ خوش فہمی اچھی پال رکھی ہے تم نے۔ میں صرف گانا گا رہی تھی۔ ایک ادا سے ترشے ہوئے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ مغرور لہجے میں بولی۔ حسن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی ان جان لیوا اداؤں کو دیکھا تھا۔ ہاں، اب کر دو بہانہ سونگ کا، لیکن تمہارے دل کی بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ بکواس نہیں کرو حسن، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے کہہ گئی۔ حد ادب گستاخ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ حسن نے روپ جھاڑنے کی ادنا سی کوشش کی جس کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا تھا ہانیہ پر۔ ہاں جانتی ہوں، ہے ایک دنیا جہاں کا نکما آوارہ بدماش غنڈہ اور موالی جو مجھ سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ بھی اب کی بار شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ایک چیز تو بتانے والی رہ گئی ہے، ماں بدولت خاصے ہینڈسم بھی ہو، وہ جتانے والے انداز میں کہتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوہ، اس خوش گمانی میں کس نے مبتلا کیا ہے آپ کو مسٹر حسن رضا؟ وہ تھوڑی تلے انگلی ٹکائے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ کچھ شرم کر لو ہانی، جب دل چاہے دندناتی ہوئے اپنے ہونے والے سسرال پہنچ جاتی ہو۔ بندہ تھوڑا سا لحاظ کر لے، مشرقی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے تم میں۔ وہ ملامت بھرے لہجے میں اسے شرمندہ کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نہیں مانتی اس گھر کو سسرال، یہ میرے تایا جی اور تائی جی کا گھر ہے، جب چاہوں تب آؤں گی یہاں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئی تھی۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ آنکھوں میں خاص چمک لیے شرارتی لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر سٹپٹا کر رہ گئی، تبھی فوراً نظریں جھکائی تھیں۔ بس اتنی ہی ہمت تھی میرا مقابلہ کرنے کی؟ وہ اب قہقہا لگا کر ہنس رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دل میں سمانے لگا۔ جو لب کاٹتی کنفیوز سی کھڑی تھی، بار بار نچلا لب دانتوں میں دبانے کے باعث گالوں کے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے جو حسن کا ضبط آزمانے پر تلے تھے۔ تم نا ایک نمبر کے فضول انسان ہو، جاؤ میں بات نہیں کرتی تم سے، وہ مصنوعی خفگی سی کہہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا ہانی آپی، بھائی تو ہیں ہی فضول انسان، اور کبھی بات مت کیجیے گا ان سے۔ پکی والی ناراضگی آج سے آپ دونوں کی۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ بولتا، لان میں آتے محسن نے ہانیہ کی بات کا جواب دیا۔ اوئے ڈفر، تو میرا بھائی ہے یا اس کا؟ حسن نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ 50-50، آدھا آپ کا آدھا بھابھی کا، محسن نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات پر ہانیہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ سالم نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یقین کریں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے کھانے کے بعد بھی آپ کی بھوک بالکل نہیں مٹے گی، اس لیے مجھ معصوم کو بخش دیں پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھکا کھڑا تھا۔ ہانیہ نے زور سے اس کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ بھابھی کسے کہا تم نے؟ کتنی بار بولا ہے کہ بھابھی کہہ کر مت بلایا کرو، پہلے والے رشتے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آپ ہی کہا کرو مجھے آپ ہی، اور میں کیا آدم خور لگتی ہوں تمہیں جو انسان کو سالم نکل جاؤں گی؟ وہ قمیص کے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے توپوں کا رخ اس کی طرف کر گئی۔
وہ نا کل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائن ہیں، چڑیل ہیں، لوگوں کا خون پیتی ہیں۔ یقین نہیں تو خود پوچھ لیں ان سے۔ محسن نے کوئی راہ فرار نہ پا کر پھر اسے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔ حسن اس کی بات پر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں حسن؟ میرے پیچھے میری برائیاں کرتے ہو، میرے سامنے تو بڑے محبت کے راگ الاپتے ہو۔ پتہ چل گیا کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ رونے والا منہ بناتی اسے سخت سست سنانے لگی۔ ارے ہانی، مذاق میں کہہ رہا تھا یار، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ حسن تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا اس کی بات پر۔ جانتا تھا چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہو جاتی ہے وہ، اور پھر اسے منانا انتہائی مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ کہتی وہاں سے جانے کو مڑی۔ ہانیہ میری بات تو سنو یار۔ بھوکلاہٹ میں وہ ہانیہ کی جانب بڑھتے ہوئے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ ہے۔ وہ دانستگی میں ہی پائپ کا رخ ہانیہ کی جانب کر گیا، جس سے پانی کی تیز پھوار ہانیہ کے پورے وجود کو بھگو گئی۔ اوہ! وہ بھوکلا کر پائپ ہاتھ سے پھینک دیا۔ ہانیہ جو ناراض سی جانے کو مڑی تھی، پانی سے بھیگنے کے بعد وہیں رک گئی اور اب پلٹ کر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے قتل کر دے گی۔ جبکہ اس صورتحال پر محسن کی بدتیسی ہی اندر نہ جا رہی تھی۔ اپنی بے قابو ہوتی ہنسی اور حسن کی گھوریوں پر اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نے مجھے بھگو دیا؟ ہانیہ رونی صورت بنائے غصے اور بے بسی بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری ہانی، قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس بے خیالی میں ہی ہو گیا یہ سب۔ حسن شرمندہ سا کہہ گیا۔ ایسی کی تیسی تمہاری سوری کی، اب بچو تم مجھ سے، آج تمہارا قتل ہو کر ہی رہے گا اور میرے ہی ہاتھوں ہوگا تمہارا قتل، یاد رکھنا تم۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی، جبکہ حسن خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب پورے لان میں وہ آگے آگے تھا اور ہانیہ پیچھے پیچھے۔ اسے پکڑنے کی کوشش میں وہ ہانپ کر رہ گئی، تبھی ایک جانب لگے جھولوں پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم سوری، ایکسیپٹ کر لو میری معافی۔ وہ بھی اب شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ نہیں کروں گی ایکسیپٹ، بالکل نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ نہ کرو، مجھے کیا، اس میں تیرا گھاٹا میرا کچھ نہیں جاتا۔ ہانیہ کو انگوٹھا دکھاتے دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب تائی جی کی وہاں انٹری ہوئی۔ ہانی بیٹا، تمہارے لیے پکوڑے بنائے ہیں میں نے، گرم گرم، ساتھ بڑی مزے کی چائے بھی تیار ہے، آ جاؤ دونوں مل کے پکوڑے کھائیں گے۔ تائی جی پرجوش انداز میں اطلاع دیتی اس تک آئیں، پھر ہانی کی حالت دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہائے اللہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے ہانی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تائی جی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پریشانی سے پوچھنے لگیں۔ تائی جی دیکھ لیں اپنے سپوت کی حرکتیں، کیا حال کر دیا میرا۔ اتنا اچھا ڈریس تھا میرا، آج پہلی بار پہنا تھا، سوچا اپنی پیاری سی تائی اماں کو دکھا کر آتی ہوں، لیکن یہ جل ککڑے ہیں نا، اسے میرا اور آپ کا پیار بالکل برداشت نہیں ہے۔ وہ رونی صورت بنائے تائی اماں سے چپکتی اس کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ حسن منہ کھولے اس کی الزام تراشی سن رہا تھا۔ حسن، یہ کیا بےغیرتی ہے، کتنی بار کہا ہے تم سے میری بیٹی کو تنگ مت کیا کرو، کب باز آؤ گے تم؟ دیکھ کسی دن تیری ان حرکتوں کی وجہ سے نا چھترول ہو جانی ہے تیری میرے ہاتھوں۔ میں کہتی ہوں بچ کے رہنا مجھ سے۔ اماں حسب توقع جلال میں آ چکی تھیں۔ اماں میں نے کیا کیا ہے یار، یہ چھچندر جان بوجھ کر آپ کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن دانستگی میں ہوا ہے یہ سب، میں تو اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ تائی اماں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے، چھچندر بلائے جانے پر وہ ٹھنکی۔ چھچندر کس سے کہا ہے تو نے حسن؟ اور مجھے یہ بتا کہ منانے کے لیے اگلے بندے کو پانی ڈال کر بھگونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ یہ نیا اصول کہاں سے سیکھ لیا ہے تو نے؟ تائی اماں تو کلاس لینے کے موڈ میں آ چکی تھیں۔ بھلا ان سے کہاں برداشت ہوتی تھی ہانیہ کی اتری صورت۔ ارے کچھ نہیں اماں، جان چھوڑے میری، اور تم مجھ سے بات کیا کرو نا ڈائریکٹ، یہ اماں کو کیوں بیچ میں لاتی ہو؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ میں تو لاؤں گی،
آفٹر آل میری تائی اماں ہیں۔ وہ اسے ڈانٹ پڑوا کر تائی اماں کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے لاڈ سے ان کے ساتھ لگ کر مزے سے کہہ گئی، تمہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، رکو ذرا۔ وہ اسے پکڑنے کو آگے بڑھا جب تائی اماں کی تیز گھوری نے اسے رکنے پر مجبور کیا، ساتھ ہی تنبیہ بھی سنائی تھی، حسن اور بس۔ حسن کی اکڑ، اس کا بدلہ لینے کا جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا چونٹی، ہاتھ لگو میرے تم۔ منہ پر ہاتھ پھینک کر اسے وارن کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ جاؤ بڑے آئے، ہانیہ نے ہاتھ جھٹکتے گویا ناک سے مکھی اڑائی، پھر تائی اماں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ البتہ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہانیہ نے اسے زبان دکھائی اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ پاگل لڑکی، حسن سر جھٹکتا پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنے لگا، جبکہ اب لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں اس وقت ڈنر کرنے باہر آئے تھے۔ ہانیہ اور حسن کی شرط لگی تھی، جس میں حسن ہار چکا تھا اور اب اصول کے مطابق اسے ڈنر کروانے باہر لایا تھا۔ ہاں کہو، حسن نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے اسے دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آئی تھی۔ میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ وہ آس بھری نظریں اس پر جمائے پوچھ رہی تھی۔ ارے یار، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرا خواب ہے، تم کہہ کر تو دیکھو۔ حسن آنکھوں میں خوبصورت جذبات لیے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے کھانا چھوڑ کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ حسن، میری بڑی خواہش ہے کہ میں کوئی جن دیکھوں، کوئی بھوت، کوئی غیر انسانی مخلوق۔ مجھے جنون ہے ایسی کسی چیز سے ملنے کا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ میں ان کا سامنا کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسی مخلوق کو اپنے سامنے پا کر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں رات کے وقت کسی پرانی سی حویلی میں جاؤں، کھنڈر نما حویلی میں، جہاں جن بھوت کا سایہ ہو، یا کسی ویران اور پرانے قبرستان میں۔ وہاں جا کر میں ان جنات سے بات کروں، ان سے پوچھوں کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اپنی دنیا میں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں۔ وہ مگن سی پرجوش انداز میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ حسن آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بس بس لڑکی، حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ کمرے میں ایک ذرا سی کرسی ہلنے پر تم جیسی لڑکیوں کی جان لبوں پر آ جاتی ہے، اور میڈم چلی ہیں بھوتوں کو ملاقات کا شرف بخشنے۔ کسی دن کوئی بھوت سچ میں سامنے آ گیا نا، تو اس کے بعد تم زندہ نہیں بچو گی، ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے تمہیں، اور مرنے کے بعد خود بھی بھوت بن کر بھٹکتی آتما کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہو گی۔ محترمہ کو نیا شوق چڑھا ہے بھوتوں پر ریسرچ کرنے کا۔ کچھ دیر قبل جو رومانٹک موڈ میں تھا، ہانیہ اس کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کوئی پیاری سی رومانٹک سی فرمائش کرے گی وہ حسن سے، کیا کچھ مانگے گی اس سے، کوئی گفٹ یا کوئی ڈریس، لیکن نہیں جی، اسے تو بس بھوتوں سے ملنا تھا، یا ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا اسے، جو اس سے بھوتوں کے ٹاپک پر بنا رکے لگاتار گفتگو کرتا جائے، اور حسن کو اس کی یہ بے تکی اور فضول باتیں قطعاً پسند نہ تھیں۔ حسن پلیز نا، دیکھو ویسے اماں اور بابا جان کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے مجھے رات کے وقت قبرستان جانے کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو ہم چھپتے چھپاتے چلے جائیں گے نا۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی رات کے وقت قبرستان میں روحیں بھٹکتی ہیں۔ بس ایک رات تم میرے ساتھ قبرستان چلے جانا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کہوں گی، پکا پرومس۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ یہ کیسی انوکھی خواہشات ہیں تمہاری؟ مجھے جوتے پڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ رات کے وقت تمہیں لے کر قبرستان چلا جاؤں، اور اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس رات میں تمہیں ضرور بھوت ملے گا؟ اور اگر بھوت مل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملنے کے بعد اور تمہیں اپنا انٹرویو دینے کے بعد وہ سر جھکا کر ادب سے تمہیں کہے گا کہ محترمہ ہانیہ صاحبہ، اب آپ اپنے ایک عدد منگیتر کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں؟ ارے کچا چبا جائے گا وہ ہم دونوں کو، اور ہماری لاش تک نہیں ملنی گھر والوں کو۔ بڑی آئیں جن سے ملاقات کرنے والی۔
حسن تو سلگ کر رہ گیا تھا اس کی ان فضولیات پر۔ حسن پلیز، وہ معصوم صورت بنائے اصرار کرنے لگی۔ ہانیہ فضول ضد مت کرو اور ایسے فضول خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہے۔ یہ جو تم خوفناک ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہو نا، یہ ان سب کا ہی اثر ہے جو تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں چچا جان کو شکایت لگا دوں گا تمہاری۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کسی دن خود ہی ڈر جاؤ گی اپنے سائے سے۔ ان سب کاموں میں مت پڑو اور ایسی باتیں بھی مت کیا کرو۔ ایسی مخلوق ہر وقت ہمارے آس پاس ہوتی ہے، نہ جانے کس وقت کون سی دعا کون سی خواہش پوری ہو جائے، اس لیے ایسی بیتوکی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اب کی بار قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے حسن نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا، ساتھ ہی اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب کس حد تک اس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، البتہ وہ منہ لٹکائے خاموش ضرور ہو گئی تھی اور حسن کی تسلی کے لیے یہی کافی تھا۔ کیا کر رہی ہو بالبتوڑی؟ وہ پورے بیڈ پر کتابیں بکھرائے بیٹھی ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی جب حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے دھپ سے بیڈ پر آ گرا۔ ڈانس کر رہی ہوں؟ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی اس کے دیے گئے نام پر۔ یس شیور، وائی ناٹ، کم آن بیبی، لیٹس ڈانس۔ وہ مسخرہ پن اپناتے ہوئے بیڈ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ہانیہ نے خون آموش نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلا۔ حسن، تم کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے میرا۔ وہ واقعی ہی پریشان لگ رہی تھی۔ حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے بھی ایک کتاب اٹھائی۔ حسن، کل میرا پیپر ہے اور قسم سے بالکل تیاری نہیں ہے میری، کیا کروں گی وہاں جا کر میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے، میرے اتنے ذہین چچا کی بیٹی اتنی کن ذہن اور نالائق ہے، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ گیا۔ ہانیہ اسے گھورنے لگی۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا، ہونا تو فیل ہی ہے تم نے، خواہ مخواہ چچا جان کا پیسہ ضائع کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے بابا کے پیسے ہی خرچ کرواتی ہوں نا، تمہارے تو نہیں۔ وہ حسب توقع تڑک کر بولی تھی۔ حسن کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھلائی۔ ہاں نا، تکلیف ہوتی ہے مجھے، میرے اکلوتے چچا ہیں وہ، دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور تم ان کی نکمی بیٹی ضائع کر دیتی ہو ان کی کمائی۔ ایک ہی بیٹی عطا کی رب نے، وہ بھی تم جیسی۔ مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے۔ شرارتی لہجہ اپنائے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ۔ ہانیہ چند پل غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ باندھتے ہوئے حسن کی طرف اچھال دی۔ وہ ہنستے ہوئے بجتا بجاتا دروازے سے نکلتا دروازہ بند کر گیا۔ ایڈیٹ، آ جاتا ہے دماغ کھانے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر ایگزام سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدایا، ان ایگزام سے تو جان چھوٹی۔ توبہ، سولی پہ لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے وہ ربیہ سے مخاطب ہوئی۔ دونوں ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھیں اور بہترین دوستیں بھی۔ خوش قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ بنا تھا۔ ہاں یار، اب بس پریکٹیکل رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں تو پھر موجیں ہی موجیں۔ دونوں مگن سے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھیں۔ ارے ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، اب کس بات کی ٹینشن ہے، پریکٹیکل بھی ہو جائیں گے، ان کی کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے، ہانیہ نے کہتے ہوئے عادتاً بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ آج حسن نہیں آیا تمہیں لینے؟ ربیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ایگزامز کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سر ہی تھی اور یہ آرڈر تائی اماں نے دیا تھا اسے۔ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا آج، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا، میں نے ہی منع کیا تھا اسے، یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی آج تمہارے ساتھ۔
ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ باقی تھا۔ ربیہ چونکہ لوکل ہی آتی جاتی تھی، اسی لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس گھر جانا تھا۔ جلدی چلو پھر بس نکل نہ جائے، بعد میں دوسری بس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، ربیہ نے کہتے ہوئے اسپیڈ بڑھائی تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ بس نے ایک جگہ سٹاپ کیا تھا۔ ہانیہ جو سیل فون پر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی، یوں ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی۔ بس روانہ ہونے کو تھی جب وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی صاحب گاڑی روکیے ذرا، کنڈکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو ربیہ، وہ جلدی اس سے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ربیہ حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 اسٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو تو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش سی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکی تھیں۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے اور کبھی ربیہ کو۔ بالآخر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ یہاں کیوں اتری ہو؟ اچھے بھلے بس میں سوار تھے، مزید آدھے گھنٹے کے بعد گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ ربیہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کنارے کھڑی تھیں۔ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا، شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن، وہ ربیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں ہو گیا ہے پیپر ختم۔ نہیں تم رہنے دو، تھکے ہوئے آئے ہوگے، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر بعد آئے گی دوسری بس، پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں، تم مما کو بھی بتا دینا۔ اوکے، گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں، خدا حافظ۔ جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو، جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ بس سے تم خود اتری ہو؟ ربیہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تفتیشی انداز اپنائے سوال کر رہی تھی۔ ارے یار وہ سب چھوڑو، تم یہ پوچھو کہ یوں اچانک بس سے اترنے کا خیال کیسے آیا میرے دماغ میں، وہ تجسس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہانیہ، تمہارے ذہن میں نہ فضول خیالات ہی آتے ہیں اور ہر بار اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو۔ اب کچھ پھوٹو گی منہ سے یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ معاف کرے، کیسا ویران سنسان سا علاقہ ہے، جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر۔ ربیہ نے جھرجھری لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہ تھے، بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی۔ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انسانوں کا نہیں جنات کا بسیرا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے کس بات نے بس سے اترنے پر مجبور کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لی سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ربیہ نے الجھے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیچھے دیکھو ذرا۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ وہاں سے دور کافی فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی۔ ربیہ نے اس عمارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنی چاہی جو وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھوں پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں؟ وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ارے ڈفر، وہ اتنی بڑی عمارت نہیں نظر آ رہی تمہیں؟ آنکھیں ہیں یا گول بٹن؟ ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔
جبکہ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ چند ہی لمحے لگے تھے اس بار اسے ہانیہ کی شیطانی دماغ تک پہنچنے میں، اور وہ فوراً سے بیشتر بدک اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ خبردار جو کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے سفید پڑتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ ربیہ چپ رہو تم، جسے دیکھو میرے شوق کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے جسے میری اس خواہش کے سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور اب تم بھی اسی لائن میں جا رہی ہو۔ میں کہہ دیتی ہوں، مجھے آج موقع ملا ہے تو میں اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ شکر ہے آج وہ سڑیل حسن نہیں ہے میرے ساتھ، قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے موقع دے رہی ہے میری اس خواہش کو پورا کرنے کی۔ میں آج اس عمارت میں ضرور جاؤں گی، دیکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے، کسی کھنڈر کے جیسی، بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے، کم از کم ایک بھوت تو ضرور ہی ملے۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ربیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اس کی باتوں سے وہ اس معاملے میں خاصی ڈرپوک واقع ہوئی تھی، اور ہانیہ کی ضدی طبیعت سے بھی آشنا تھی۔ جانتی تھی وہ جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، اور اسے اس عمارت میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہ مل رہا تھا ربیہ کو۔ ہانیہ، مغرب کا وقت ہے یہ، اس وقت ویسے بھی یہ مخلوق آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسی باتیں مت کرو، میری مانو تو گھر چلو۔ کچھ نہیں رکھا ان سب باتوں میں۔ ربیہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے روک سکے۔ یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم ربیہ، مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو، وہ بھی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی یا نہیں۔ تم پہلے ہی رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، تم جاؤ گھر سکون سے، آ جاؤں گی میں خود ہی۔ وہ ضدی انداز اپناتے ہوئے کہہ کر اس عمارت کی جانب چل دی۔ وہاں کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنی تھیں جن پر چل کر وہ جا رہی تھی۔ اس عمارت کی طرف جاتی سڑک کافی پیچھے رہ گئی تھی، اور پیچھے کی جانب اتنا سفر طے کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا ہانیہ کا۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اور اسے جلد از جلد اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ ہانیہ بہت غلط کر رہی ہو تم، پچھتاؤ گی اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو، ربیہ نے بے بسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے جاؤ جاؤ، بزدلوں کو بس دوسروں کو ڈرانا ہی آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی اور مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مڑ گئی۔ ربیہ نے چند پل کچھ سوچا، ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ اس ویران سی جگہ پر اکیلی رہنے سے اچھا تھا وہ بھی ہانیہ کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ بالآخر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کیا اور اسے آواز دیتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ ہانیہ زیر لب مسکرائی، اور ربیہ کے منہ کے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بغیر